میں محض 6 برس کا تھا جب میری ماں میرے باپ کو چھوڑ کر میکے آ چکی تھی۔ ابا مجھ سے ملنے کے لیے آتے تو ماں مجھے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیتی تاکہ میں اپنے باپ کی شکل بھول جاؤں۔ ایک قبرستان میں پرانی اور لاوارث قبر پر میری نام کی تختی لگا کر ماموں نے ابا کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی ایک حادثے میں وفات ہو چکی تھی اور ہم نے اسے دفنا دیا۔ یہ سن کر ابا بہت روئے تھے۔ اسے اس بات کا غم تھا کہ اتنی بڑی بات اس سے چھپائی گئی اور آخری وقت میں بیٹے کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اب ابا روزانہ قبرستان میں اس قبر پر بیٹھ کر روتے، سارا دن وہیں گزارتے اور شام کو گھر واپس آ جاتے۔ 30 برس کی عمر میں میری ایک لڑکی سے شادی ہوئی۔ ایک دن میری بیوی تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی کہ فقیر نے دروازے پر صدا دی، کوئی بھوکے کو کھانا کھلا دے، اللہ تمہیں اس بات کا اجر دے گا۔ میری بیوی ایک روٹی لے کر دروازے پر گئی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دروازے پر تو آپ کا والد جتنا بھی غلط ہو، آپ کے دل میں جتنی بھی اس کے لیے نفرت ہو، کبھی بھی اپنے باپ کے دشمن کے ساتھ جا کر کھڑے نہ ہوں اور اپنے باپ کو اذیت دینے کے لیے اس کے دشمنوں سے ہاتھ نہ ملائیں، اپنے باپ کے سامنے اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر نہ آئیں۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اس کی اولاد اس کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں اپنے باپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے مخالف آیا، مخالف بھی نہ آیا بلکہ صرف اس کے دشمن کے پاس جا کر بیٹھا، اور اس غلطی کا خمیازہ میں اب بھی بھگت رہا ہوں اور ساری عمر بھگتا رہوں گا۔ لیکن میں پڑھنے والوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرنا، ورنہ دنیا جہاں میں ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ٹھہرے گی، انا میں آ کر آپ اپنے والد کو اذیت تو دے دیں گے لیکن اپنے رب کی ناراضگی کو لے لیں گے۔ میرا نام کمران ہے، پشاور کے قریب ثوابی کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ کے درمیان ناراضگی ہو گئی تو میری والدہ مجھے لے کر اپنے میکے چلی گئی، یعنی میں اپنے نانیحال میں رہا۔ میرے والد صاحب کئی بار میری والدہ کو منانے آئے لیکن میری والدہ نہ مانی۔ تب میرا بچپنا تھا، مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی، اس لیے میرے اندر والد کے لیے بغض بڑھتا گیا، نفرت بڑھتی گئی اور میں اپنے سگے والد کے خلاف ہوتا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا باپ بہت برا ہے اور کبھی بھی زندگی میں اس سے ملنے کی کوشش مت کرنا، وہ تمہارے پاس آئے گا، تم سے جھوٹا پیار کرے گا، لیکن کبھی بھی اپنے باپ کے سامنے مت آنا۔ میرا باپ جب بھی مجھ سے ملنے کے لیے آتا تو ماں مجھے ادھر ادھر بھیج دیتی، کبھی گھر کے اندر کمرے میں چھپا لیتی اور یہ کہتی کہ کہیں کھیلنے گیا ہے، اور کبھی مجھے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیتی۔ میرا باپ کئی گھنٹے میرا انتظار میں بیٹھا رہتا، وہ بھی گھر کے دروازے پر، کیونکہ گھر کے اندر اس کا داخلہ منع تھا۔ میں دل ہی دل میں کئی بار سوچتا تھا کہ میرے باپ سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جو ماں اور ماموں اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن چونکہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا تھا لہٰذا یہی سمجھتا تھا کہ میری ماں حق پر ہے اور باپ بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ ماں اور ماموں کا منصوبہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو بھی اس بات کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ جب بھی میرا بھانجا آپ لوگوں سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھے تو اسے یہی کہنا کہ وہ بہت برا انسان ہے اور مجھے ان سے کبھی بھی نہیں ملنا چاہیے۔ میرے باپ کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کیونکہ وہ حیثیت میں ماں اور ماموں سے کم تھے اور ہم ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں پولیس کی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ پولیس ایسے معاملات سے ہمیشہ دور ہی رہتی تھی، ورنہ یہ ایک باپ کا حق ہے کہ اس کو اس کی اولاد سے ملنے دیا جائے۔ آخر میں اس کا سگا بیٹا تھا اور ماں نے تو ابا سے خلا بھی نہیں لی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابا سے کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہوئی تھی جو ماں روٹ کر ادھر میکے آ چکی تھی۔ گو کہ میرے والد ہر ماہ میرے لیے ایک معقول رقم بطور خرچہ دیتا تھا۔ انہوں نے تعلقات نارمل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہماری طرف جیسے سب پتھر کے تھے، کسی نے ان کی قدر نہ کی بلکہ الٹا ان کو مجبور سمجھتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ ہمیں مجبور کر رہا ہے۔ میں بھی اپنے ماموں اور ماں اور نانا وغیرہ کی باتوں میں آ کر یہ سمجھتا رہا کہ میرا والد صاحب کچھ مجبوری میں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ یہ سب کچھ میری محبت میں کر رہا تھا۔ 15 سال تک مسلسل انہوں نے ابا کو میری شکل نہ دیکھنے دی اور اب تو میں ابا کو مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ اگر سکول میں یا پھر میرا کوئی دوست مجھ سے پوچھتا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے اور وہ کہاں رہتا ہے تو میں یہی کہتا تھا کہ ابا مر چکا ہے، کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تک نہیں تھا، کیونکہ اتنے عرصے میں نے نہ اسے دیکھا تھا اور نہ اس کے نام سے واقف تھا، تو میں نے یہی جواب ہی دینا تھا۔ ابا کا بار بار یوں مجھ سے ملنے آنا میری ماں اور میرے ماموں کو بہت چبھ رہا تھا۔ اب وہ اس بات کا منصوبہ بنا رہے تھے کہ کسی طرح یہ شخص ہماری جان چھوڑ دے اور ہمارے دروازے پر نہ آئے، کیونکہ وہ حد سے زیادہ ابا سے نفرت کرتے تھے اور انہیں یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ بار بار ابا ان کے دروازے پر آئے۔
اس لیے انہوں نے ایک عجیب و غریب منصوبہ بنایا اور اس منصوبے میں انہوں نے اپنے علاقے کے تمام لوگوں کو شامل کیا۔ قبرستان میں ایک پرانی سی قبر جس کا کوئی وارث نہیں تھا، اس پر میرے نام کی تختی لگا دی اور پھر ابا کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، کئی سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ہم نے تمہیں یہ بات نہ بتائی، مگر چونکہ اس کے مرنے کے بعد بھی تم ہمارے دروازے پر آتے ہو، لہٰذا ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں، اور خبردار آج کے بعد ہمارے دروازے پر آنے کی کوشش مت کرنا۔ ہاں البتہ اگر تم نے اپنے بیٹے کی قبر پر جانا ہے تو ہم تمہیں قبرستان کا راستہ دکھا دیتے ہیں، وہاں اس کے نام کی تختی لگی ہے۔ ابا پر یہ خبر قیامت بن کر گزری۔ اسے اس بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن محلے میں جس شخص سے بھی وہ یہ بات پوچھتے اور تصدیق کرنے کی کوشش کرتے تو سب لوگ اس بات کی گواہی دیتے کہ ہاں تمہارے بیٹے کا آج سے 5 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، اس کا حادثے میں انتقال ہوا تھا، لیکن تم سے یہ بات چھپائی گئی۔ یہ بات سن کر ابا بے ہوش ہو کر ادھر گلی میں گر پڑے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ابا کے بے ہوش ہونے پر بھی کوئی شخص اسے پانی پلانے تک نہ آیا، کیونکہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں ایسا ہی ہوتا تھا، اور اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست بنایا جاتا تھا، اور اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دشمن ہی تصور کیا جاتا تھا۔ میرے ماموں کی چونکہ پورے محلے کے اور قبیلے کے لوگوں سے بہت بنی ہوئی تھی، بہت گہری دوستی تھی، لہٰذا وہ ماموں کی اس خواہش کا احترام کرتے تھے کہ اس شخص سے انہیں ہمیشہ دور رہنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابا بے ہوش ہو کر اس گلی میں گر پڑے تو کوئی شخص اس کے قریب نہ آیا۔ پھر اپنی مدد آپ کے تحت ابا وہاں سے اٹھے اور پھر سیدھے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ روتے ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے میری قبر تلاش کر رہے تھے۔ آخر کار اسے وہ قبر مل ہی گئی جس پر میرے نام کی جعلی تختی لگی ہوئی تھی۔ وہ قبر پر بیٹھ کر رونے لگے اور گورکھا نے اس بات کی گواہی دی کہ اس سے پہلے میں نے قبرستان میں بھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنا اس نے میرے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے نہ کھانے کو ہوش تھا نہ ہی پینے کا، بس سارا دن میری قبر پر بیٹھا رہتا اور جب نیند آتی تو وہیں سو جاتا، حتیٰ کہ شام کو گھر واپس چلا جاتا، مگر پھر صبح واپس آ جاتا۔ اسی طرح میرے باپ کے دن اور رات گزر رہے تھے۔ میری ایک سنبل نامی لڑکی سے شادی ہوئی، یہ میری کزن تھی، مجھے بہت پسند بھی کرتی تھی۔ میں اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھا کہ میرے باپ کو میرے بارے میں کیا بتایا گیا تھا، لیکن میں اس بات پر حیران تھا کہ اب میرا باپ ان کے دروازے پر کیوں نہیں آتا۔ جب یہی بات میں نے اپنی ماں سے پوچھی کہ ماں ابا آپ مجھ سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، تب ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، تم شاید جانتے نہیں کہ میں تمہارے باپ سے کس قدر نفرت کرتی ہوں، لہٰذا اس شخص کا نام میرے سامنے مت لینا۔ ہاں البتہ اپنے ماموں سے پوچھ لو کہ وہ آج کل تم سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ میں ماموں کے پاس گیا اور کہا کہ ابا آج کل یہاں کیوں نہیں آ رہے، تب ماموں نے مجھے بتایا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ باپ کی وفات کی خبر سن کر بھی مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ افسوس تب ہوتا ہے جب میرا باپ کبھی میرے سامنے آتا، مجھ سے باتیں کرتا، لیکن کبھی ایسا موقع آیا ہی نہیں تھا۔ میں اور میری بیوی ایک الگ گھر میں رہنے لگے۔ ایک دن میری بیوی گھر میں روٹیاں پکا رہی تھی جبکہ میں گھر میں موجود تھا کہ ایک بوڑھے نے ہمارے گھر کے دروازے پر صدا لگائی، اللہ کے نام پر اس بوڑھے فقیر کو کچھ کھانے کو دے دو، اللہ تمہیں اس بات کا صلہ دے گا۔ میری بیوی چونکہ بہت رحم دل عورت تھی، لہٰذا مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑی اور وہ تندور سے گرم گرم روٹیاں لے کر دروازے پر جانے لگی۔ اس نے وہ روٹیاں فقیر کو دیں اور فقیر ہمارے دروازے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی جب بیوی نے مجھے بتایا کہ فقیر ہمارے دروازے پر بیٹھ کر روٹی کھا رہا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میں اسے اپنے گھر بلاتا ہوں۔ میری بیوی ایک الگ کمرے میں چلی گئی اور میں نے فقیر کو اپنے گھر بلایا اور اسے کہا کہ چرپائی پر بیٹھ کر آرام سے روٹی کھاؤ اور اسے ٹھنڈا پانی بھی پیش کیا۔ فقیر مجھے دعائیں دے رہا تھا اور بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا اور دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میں اس بات کو سمجھ نہ پایا کہ فقیر بابا مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ بابا حالانکہ آپ بہت بھوکے تھے لیکن آپ کی توجہ کھانے پر نہیں بلکہ مجھ پر ہے، آپ مجھے ایسے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جس پر فقیر بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا، اس کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو بالکل تمہاری طرح ہوتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہونے لگا کہ یہی میرا باپ ہے، لیکن چونکہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا لہٰذا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا پھر مجھ سے اجازت لے کر وہاں سے جانے لگا۔ جاتے وقت مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا اگر ایک بات کی درخواست کروں تو تم برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا بابا جی بتائیں کون سی بات ہے؟
وہ کہنے لگے کہ ایک بار مجھ سے گلے ملو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھ سے گلے ملوں، اور پھر وہ مجھ سے گلے مل کر رونے لگے۔ مجھے عجیب سا سکون مل رہا تھا اسے گلے لگا کر، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ بیوی میرے سامنے آئی جبکہ میری حالت عجیب سی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ فقیر بابا کیا کہہ رہے تھے، تم دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ فقیر بابا میں مجھے اپنا سا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ جب یہ شخص میرے گلے ملا تب بھی مجھے احساس ہوا کہ پہلے بھی اس کی دھڑکن سن چکا ہوں۔ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، اس کا پیارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا اور شاید تجھ میں اسے اپنے بیٹے کا عکس نظر آ رہا ہو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فقیر بھی بار بار مڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کیا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ اب میں اس بات کی کھوج لگانے لگا کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ میری ماں روٹ کر میکے آ چکی تھی اور میرے باپ کو چھوڑ گئی۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ وہ مجھے اپنے باپ کے سامنے کیوں نہیں آنے دیتی تھی۔ اگر میرا باپ غلط اور برا آدمی تھا تو کس لحاظ سے تھا؟ اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے سب اسے اتنی نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ ابا اگر اتنا ہی برا تھا تو ماں نے ابا سے طلاق کیوں نہ لی؟ یہ وہ سوالات تھے جو بار بار میرے دماغ میں آ رہے تھے اور جنہوں نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں حقیقت جاننا چاہتا تھا، ایک ایسی حقیقت جس سے ابھی تک میں ناواقف تھا اور باتوں کی حد تک سب کچھ سن رکھا تھا۔ میں نے اپنے قبیلے کے بزرگوں سے اس بات کی حقیقت جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے حقیقت نہیں بتا رہے تھے اور بس یہی کہتے تھے کہ تمہارا باپ تو ایک ظالم شخص تھا، تمہاری ماں کو بہت مارتا تھا۔ مگر کچھ دوستوں سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے حقیقت بتائی، ایک ایسی حقیقت جس کو سن کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے پتا چلا کہ میرے والد کی لڑائی وہاں پر کسی کے ساتھ ہوئی اور معاملہ پولیس کے پاس چلا گیا۔ جب میں اپنے ماموں کے ساتھ مل کر اپنے والد کے مخالف پارٹی کے ساتھ مخالف پارٹی کی حمایت میں پولیس اسٹیشن پہنچ گیا، جب میں نے پہلی بار اپنے والد کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ یہ تو وہی شخص تھا جو میرے دروازے پر بھیک مانگنے آیا تھا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بھیس بدل کر آیا تھا تاکہ میرا دیدار کر سکے اور مجھ سے مل سکے۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر اپنے باپ کو گلے سے لگا لوں، لیکن ماموں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب میرے والد نے وہاں مجھے اپنے مخالفوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو اس دن گھر آ کر میرے والد نے خودکشی کر لی۔ مجھے اپنے باپ کے مر جانے کا کوئی افسوس نہ ہوا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے والد کی موت کے تیسرے دن میرے حوالے میرے والد صاحب کی وہ ساری جائیداد کر دی گئی جس پر میرا حق بنتا تھا۔ گو کہ مجھے والد کے جائیداد میں دلچسپی نہ تھی اور میرے دل میں والد کے لیے بغض تھا، لیکن اس جائیداد میں میری ماں اور میرے ننیحال والوں کو بہت دلچسپی تھی اور سب لوگ میرے والد کی اس موت سے خوش تھے، یہاں تک انہیں میرے باپ کی موت کا بھی کوئی دکھ نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک انسان اتنا غلط تھا تو اس نے اپنے جائیداد میں سے میرا اور میری ماں کا حصہ کیوں نکالا؟ اپنے سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے کوشش شروع کر دی اور جب میں اس حقیقت کو جان گیا تو میرا دل کیا کہ کاش میں بھی اسی وقت مر جاؤں۔ میرے سامنے جو حقیقت آئی وہ کچھ یوں ہے کہ میری ایک پھوپھی جو کنواری تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، ان کو کوئی لوگ تنگ کیا کرتے تھے جن سے ابو کی دشمنی تھی۔ میری پھوپھو نے آ کر میری والدہ سے شکایت کی۔ میری والدہ نے بجائے میری پھوپھو کا ساتھ دینے کے انہوں نے الٹا میرے باپ کو میری پھوپھو کے خلاف بھڑکایا اور ان کی تعلیم چھڑوا دی۔ مگر اس کے باوجود وہ لوگ ہمارے گھر تک آنے لگے۔ ہمارے گھر تک اس کے آنے کی سب سے بڑی وجہ میری ماں ہی تھی۔ میری ماں کی طرف سے ان کو اتنی ڈھیل دی گئی تھی، بلکہ کسی نہ کسی طرح ان تک پیغام پہنچایا گیا کہ تم میں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ وہ میری پھوپھو کو تنگ کرتے گئے اور بات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میرے والد صاحب نے جب میری پھوپھو کے منہ سے یہ حقیقت سنی تو وہ حیران ہوئے اور میری ماں سے سوال کیا کہ اس نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی، تو میری ماں نے بات کو ٹالنا چاہا۔ اسی بات میں میرے والد اور والدہ کے درمیان بحث شروع ہو گئی جو کہ لڑائی تک جا پہنچی اور میری ماں ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ دوسرے دن میرے والد صاحب نے ان لوگوں کو سختی سے روکنا چاہا اور ان دونوں کی آپس میں بھی لڑائی ہو گئی اور وہ لڑائی جلدی دشمنی میں بدل گئی۔ میرے والد صاحب کے بھائی اور بھتیجوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کو مکمل سپورٹ کیا، لیکن میری والدہ مجھے لے کر اپنے میکے چلی گئی اور یہاں مجھے میرے والد صاحب کے خلاف کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ اس سارے معاملے کے بعد میری پھوپھو کی شادی کر دی گئی۔ میرے والد صاحب نے دشمنی کو کم کرنے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور پشاور شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب وہ گاؤں فقط کسی خوشی غمی کے موقع پر جایا کرتے تھے۔
لیکن اس کے باوجود وہاں جب بھی وہ جاتے تو کوئی نہ کوئی تو تکرار ہو ہی جاتی تھی۔ آخری بار جب میرے والد صاحب گاؤں گئے تو اس وقت میری وہ پھپھو فوت ہو چکی تھی۔ ان کو دفنا کر واپس آئے تو وہاں محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ فلاں آدمی تمہاری بہن کے متعلق ایسا کہہ رہا تھا کہ عورت کردار کی اچھی نہیں تھی۔ جب میرے والد نے یہ بات سنی تو تیش میں آ گئے۔ کسی بھی مرد کے لیے اپنی بہن، بیوی یا بیٹی کے متعلق ہو تو یہ بات سننا مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ اسی وقت اس کو دفنا کر آئے ہوں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کرے۔ اسی بات کی وجہ سے تیش میں آ کر میرے والد صاحب ان لوگوں سے لڑ پڑے جنہوں نے یہ بات کی تھی۔ وہ لوگ اور کوئی نہیں بلکہ وہ بھی ابو کے دشمن اور اس کے خاندان والے تھے، جو کہ خود میرے والد کی عمر کا تھا اور بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسی لڑائی کے دوران دونوں طرف سے لوگ زخمی ہو گئے اور بات پولیس اسٹیشن تک جا پہنچی۔ میرے والد صاحب جنہوں نے ساری زندگی ہمت اور دلیری سے مقابلہ کیا تھا، آج جب انہوں نے مجھے اپنے مخالفوں کے ساتھ کھڑے ہوئے دیکھا جو یعنی میرے والد کی عزت اور غیرت کو للکارا کرتے تھے، تو میرے والد کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ہی نہیں ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس کا بھی یہی رد عمل ہوتا۔ کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کو اور تو کوئی صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے اس دن میری منت سماجت بھی نہ کی، مجھ کو نظر انداز کر دیا، چوپ چاپ کر کے خودکشی کر لی۔ یوں میرے والد صاحب کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، لیکن ان کے موت کے بعد میں نے اس حقیقت کو جانا شروع کیا، اور جب جان لیا تو مجھے میری ماں اور اپنے نانیحال والوں سے نفرت ہو گئی۔ آج ان لوگوں کے پاس رہنے کو میرا دل نہیں مانتا، اور ابو کے خاندان والے مجھے اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ مجھے میری دولت جائیداد میں سب کچھ مل چکا ہے، لیکن میں نے وہ سب کچھ اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دیا ہے، اور خود محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے معذرت کر لی ہے، ان کو کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی کروں، لیکن آپ میرا دل نہیں مانتا، کیونکہ آپ کی وجہ سے میرے والد نے ذلت اور رسوائی کی اتنی زندگی جی، اور آپ نے مجھے ان کے مخالف کیا، یہاں تک کہ وہ باقی سب کو برداشت کرتے رہے اور مجھے اپنے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوا برداشت نہ کر سکے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں اب ساری زندگی بھی چاہوں تو آپ کے ساتھ پہلے جیسا باادب اور بحترام نہیں رہ سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں الگ رہیں۔ میں جو کچھ بھی کماؤں گا اس میں سے جو حق و حصہ آپ کا بنے گا وہ دیتا رہوں گا۔ جائیداد میں سے جو حصہ آپ کا بنتا ہے وہ آپ لے لیں۔ جیسے میں نے جائیداد سے حصہ دینے کی بات کی، پاس بیٹھے میرے ماموں نے فوراً ہی میری والدہ سے کہا کہ وہ حصہ لے لیں، اور یوں انہوں نے مجھ سے وہی حصہ لے لیا۔ اس دن کے بعد میں نے پلٹ کر بھی اپنے نانیحال کی طرف نہیں دیکھا، الگ تھلگ رہ رہا ہوں، اور میں اب ان لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں جو میرے والد کے دشمن تھے۔ جن لوگوں نے میرے والد کی عزت پر حملہ کیا وہ لوگ میرے محافظ یا دوست کبھی نہیں ہو سکتے، لیکن میں اپنا بہت بڑا نقصان کر کے یہ بات سیکھا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا ایسا کوئی نقصان کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی بھی مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ غیرت سے مر جایا کرتا ہے۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔